تنہائی کے 100 روپ ہیں۔ اس کا ایک روپ ایسا ہے جس میں انسان خود ایک اداسی گھولتا ہے اور اس کیفیت کو اپنے اوپر طاری کر کے ایک لطف سے آشنا ہوتا ہے۔ مرہم کے لالچ میں آ کر کسی کو اپنی دکھتی رگ کا پتہ دینا بھی بے وقوفی کے زمرے میں آتا ہے۔ دیار غیر میں عید منانا معاشی طور پر بہت نقصان دہ ثابت ہوتا ہے کہ بال بچوں کو عیدی ڈالروں کی صورت میں دینی پڑتی ہے۔ ہمیشہ یہی ظاہر کرو جیسے کچھ نہیں ہوا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ حسن کی ایک جھلک اس پوری کتاب پر باری ہوتی ہے جو اس حسن کو بیان کرنے کے لیے لکھی جاتی ہے۔ ایک تنہائی روح کی ہوتی ہے اور یہ سانس کی عطا کے ساتھ آپ کے نصیب میں لکھ دی جاتی ہے۔ خاموشی سے بڑا جواب کوئی نہیں ہوتا، لیکن خاموشی سے بڑا عذاب بھی کوئی نہیں ہوتا۔ پاؤں گیلے کیے بنا سمندر تو پار کیا جا سکتا ہے، مگر آنسو بہائے بغیر زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ ہمارے چہرے نقاب ہیں، ہم ان کے پیچھے اپنے دکھ درد روپوش کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں خوشی پر مکمل پابندی ہے۔ خوشی کو خاصا مضر صحت سمجھا جاتا ہے۔ خاص طور پر ہمارے علماء مسرت کے کسی بھی اظہار کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہم نفسیاتی طور پر زندگی سے لطف اندوز ہونے کی صلاحیت کھو چکے ہیں۔ خوش ہوتے بھی ہیں تو ساتھ میں خود کو جیسے مجرم بھی محسوس کرنے لگتے ہیں۔ گدھے اور زیبرے میں صرف ذوق لباس کا فرق ہے۔ آنکھ کے پانی اور ندی کے پانی میں صرف جذبات کا فرق ہوتا ہے۔ جب کسی کے دل کا دروازہ آپ کے لیے بند ہو جائے تو اسے کھٹکھٹا کر اپنی عزت نفس نہ گرائیں، کیونکہ ڈھونڈنے سے وہ ملتا ہے جو بچھڑ گیا ہو، وہ نہیں ملتا جو بدل گیا ہو۔ ادب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے کے لیے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ جو بھی تخلیقی ذہن ہوتے ہیں، وہ ادیب ہوں یا سائنسدان، صرف تنہائی میں ہی اپنے من میں ڈوب کر سراغ زندگی پاتے ہیں۔ کسی پر دوسری مرتبہ اعتبار کرنا اسے بندوق تھمانے جیسا ہے کہ لیں دوبارہ کوشش کر لیں، پہلے والی گولی مس ہو گئی تھی۔ اگر تمہارے پاس پریشان ہونے کا وقت ہے تو پھر تمہارے پاس دعا کا وقت بھی ہے۔ جوانی میں کسی مٹیار کی اونچی شلوار میں سے ٹخنا دکھائی دے جاتا تھا تو بدن بخار سے پھونکنے لگتا تھا، اور اب وہی بدن تقریباً مردہ پڑا رہتا ہے، چاہے وہ نیکر پہن کر چٹیاں کلائیاں وے گاتی پھرے اور اپنے آپ کو مٹکاتی پھرے۔ بچہ بڑا ہو کر سمجھ جاتا ہے کہ باپ کی لگائی گئی پابندیاں ٹھیک تھیں، اور بندہ مرنے کے بعد سمجھ جائے گا کہ اس کے رب کی لگائی گئی پابندیاں ٹھیک تھیں۔ بعض لوگ شروع میں متاثر کرتے ہیں اور آخر میں متاثرہ کر جاتے ہیں۔ زندگی میں موقع دینے والے کو دھوکا اور دھوکا دینے والے کو موقع کبھی نہ دینا۔ ایک لباس ایسا ہے جو دنیا کے ہر خطے کے انسان پر سج جاتا ہے، اور وہ ہے مسکراہٹ۔ تنہا بیٹھا کرو، تمہیں سب سوالوں کے جواب مل جایا کریں گے۔
آپ جس کو یاد کر کے رو رہے ہوتے ہو وہ کسی اور کو خوش کرنے میں مصروف ہوتا ہے۔ آپ کے ارد گرد کوئی مجبور، پریشان حال یا مصیبت زدہ ہے تو مت سمجھیں کہ یہ اس کی آزمائش ہے، یہ آپ کی بھی آزمائش ہے۔ زندہ رہنے کے لیے ہم لوگ عمر بھر تکلیفیں برداشت کرتے رہتے ہیں، مگر زندہ پھر بھی نہیں رہتے۔ عورت بھیڑ میں ہو یا تنہا، ذمہ داری ہوتی ہے، موقع نہیں۔ تنہائی کا زہر جان لیوا ہوتا ہے، عام انسان یہ زہر سہ نہیں سکتا، اور جو سہ جاتا ہے وہ انسان عام نہیں ہوتا۔ عورت کو عزت رب نے تحفے میں دی ہے اور مرد کو کمانی پڑتی ہے۔ ہم وہ منی ہو چکے ہیں جو ڈارلنگ امریکہ اور سعودی عرب کے لیے بدنام ہو چکی ہے۔ دنیا میں کامیاب جوڑا صرف جرابوں کا ہے کہ ایک کے بنا دوسرا ادھورا ہوتا ہے، اس کے بعد دوسرا کامیاب جوڑا جوتوں کا ہے، اور ان دونوں کے علاوہ جوڑوں میں درد کے سوا کچھ بھی نہیں۔ انسان بڑی عجیب فطرت کا مالک ہے، یہ مرے ہوئوں کو روتا ہے اور زندہ کو رلاتا ہے۔ غریب کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی غربت کا حل انہی لوگوں کے پاس ڈھونڈتا ہے جن کی وجہ سے وہ غریب ہوا ہوتا ہے۔ اپنے بارے میں برا مت سوچئے، ورنہ جن لوگوں نے اس کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے ان کا روزگار چھن جائے گا۔ بادل برسے نہ برسے، اسے دیکھ کر ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ اولاد خدمت کرے نہ کرے، اسے دیکھ کر بھی دل میں ٹھنڈک پڑ جاتی ہے۔ قومیت کے تکبر اور مذہب کی عصبیت کے پار ایک ایسا جہان ہے جہاں محبت فاتح عالم ہے۔ عقیدہ اور عقیدت سے بحث نہیں کی جا سکتی کہ اگر آپ بھی اسی عقیدے میں پیدا ہوتے تو وہی عقیدہ آخری سچ ٹھہرتا۔ نہ آپ ہنومان کے پجاریوں سے بحث کر سکتے ہیں کہ ایک بندر کو خدا مانتے ہو، گنیش مہاراج ایسے سونڈ والے ہاتھی پر صدقے واریاں جاتے ہو، اور نہ ہی آپ انسان کے جنسی اعضاء پر پھول چڑھانے اور مرادیں مانگنے والوں سے بحث کر سکتے ہیں۔ علامہ اقبال کی شاعری سے اگر شاہین کو خارج کر دیا جائے تو وہ کسی حد تک بالوں پر کے بغیر ہو جائے گی۔ اگر کوئی واقعی احمقوں کے لیے مخصوص جنت ہوتی ہے تو اس میں کچھ وقت گزارنا کتنا پر لطف تجربہ ہوگا۔ یقیناً اس میں سیاست دانوں، دانشوروں اور خصوصی طور پر کالم نگاروں کی کثرت ہوگی، تو میں اس میں گھر جیسا آرام محسوس کروں گا۔ ہر قوم اپنی ہی عظمت کے فریب میں مبتلا اپنی پہچان کے لیے کوئی نہ کوئی پرندہ یا جانور انتخاب کر لیتی ہے۔ مثلاً امریکیوں نے اپنے لیے بالڈ ہیڈڈ ایگل یا گنجے عقاب کا چناؤ کر لیا، چونکہ اس عقاب کے سر کے بال سفید ہوتے ہیں اور وہ دور سے گنجا لگتا ہے، اس لیے اسے گنجا عقاب کہا جاتا ہے۔ امریکہ میں وہ ایک مقدس پرندہ ہے۔ کیا کبھی سعودی عرب نے کسی ایک پاکستانی کو اپنے ملک کی شہریت دی؟ امریکہ کھلے دل سے قبول کرتا ہے۔ مذہب اور عقیدے کے حوالے سے جتنی آزادی امریکہ میں ہے، سعودی عرب میں تو کہاں، پاکستان میں بھی نہیں ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں نے آج تک کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جس نے سندھی ٹوپی پہنی ہو اور وہ اچھا لگا ہو۔ سر پچکا ہوا سا لگتا ہے، اور اس کے باوجود سندھی اپنی ٹوپی کی شان میں خصوصی دن مناتے ہیں۔ اور میں یہ بھی ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں نے آج تک کوئی ایسا شخص بھی نہیں دیکھا جس نے اجرک اوڑھی ہو اور وہ یکدم اس پہناوے سے
خوش شکل اور باوقار نہ ہو گیا ہو۔ جیسے انگریزوں کو آ نیشن آف شاپ کیپرز کہتے ہیں، ہسپانویوں کو آ نیشن آف بل فائٹرز کہتے ہیں، اطالویوں کو آ نیشن آف لورز یعنی عاشقوں کی قوم کہتے ہیں، اسرائیلیوں کو کم از کم میں خون کے پیاسے وہ کتے کہتا ہوں جو روزانہ درجنوں فلسطینیوں کا خون پی جاتے ہیں، اور وہ نہایت غریب الوطن، نہ ان کے ہاتھوں میں کوئی ہتھیار اور نہ ترکی کے علاوہ ان کا کوئی غم گسار۔ آپ مڈل کلاس سے ہیں تو یہ اچھی بات ہے، یہ صرف مڈل کلاس کی خواتین ہوتی ہیں جو حیا اور معصومیت رکھتی ہیں اور ان کا تحفظ کرتی ہیں۔ نچلی کلاس تحفظ کی استطاعت نہیں رکھتی اور اپر کلاس بے تحفظی کی استطاعت رکھتی ہے، تو اس بات کی وجہ سے مجھے مڈل کلاس پسند ہے۔ اگر صرف ایک داغا سلیم چشتی کے مزار کی جالی سے باندھنے سے میری ایک خواہش پوری ہونے کا ذرا برابر بھی امکان ہوتا تو ایک داغا تو کیا میں جولاہا ہو جاتا، بے اند داغے خرید کر ان سے خواہش کے کھیس بننے لگتا۔ لیکن میں جانتا تھا کہ کسی بھی سحر کی یا معجزے کی ایک حد ہوتی ہے جس کے پار نصیب نہیں جا سکتا۔ حاضرین، میں یہ بتاتا چلوں کہ میں ایک کان سے بہرا ہوں۔ یہ بات میں نے ایک محفل میں بتائی تو ایک صاحب اٹھ کھڑے ہوئے اور بولے، جناب آپ پہلے یہ بتائیں کہ آپ کس کان سے بہرے ہیں؟ میں نے جواب دیا کہ بس ایک کان سے بہرا ہوں۔ وہ صاحب بولے کہ نہیں، جب تک آپ یہ نہیں بتا دیتے کہ آپ کس کان سے بہرے ہیں ہم آپ کو نہیں سنیں گے۔ تو پھر میں نے آخر ان سے کہا کہ صاحب دیکھیں، یہ میری صوابدید پر ہے کہ کس وقت میں کس کان سے بہرا ہوں۔ مرنے والوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کی قبر پر ایک تاج محل تعمیر ہوتا ہے یا وہ بارشوں میں دھنس کر ایک گڑھا بن جاتی ہے اور اس میں کیڑے مکوڑے رینگتے ہیں، یا اس سے ٹیک لگا کر سائیں لوگ اس میں چرس کے سوٹے لگاتے ہیں۔ بس یہ ہے کہ پیچھے رہ جانے والوں کو بہت فرق پڑتا ہے۔ اپنی ذات کے رنگوں کو کبھی بھی اکھڑنے مت دیں۔ لوگ چونا لگانے میں دیر نہیں کریں گے، کیونکہ یہ بھی کچھ لوگوں کا ٹیلنٹ ہوتا ہے کہ وہ اتنی ساری دیواریں چھوڑ کر صرف آپ کو ہی چونا لگاتے ہیں۔ دھند میں ڈوبی صبح میں پراٹھے کی خوشبو ایک افواہ کی طرح پھیلتی ہے۔ انسان اگرچہ ایک جانور ہے، لیکن اسے سچ مچ کا جانور بنتے دیر نہیں لگتی۔ انسانی رشتوں کی بے حسی اسے بالآخر ایسا بنا دیتی ہے۔ آپ ہی کی محبت آخری محبت نہیں، اور نہ ہی آپ کے دکھ آخری دکھ ہیں، ان کے سوا بھی محبت اور دکھ ہیں۔ یہ جو ذات پات کے بکھیڑے ہیں، یہ بھی حضرت انسان نے اپنے آپ کو دوسروں سے برتر ثابت کرنے کے لیے تخلیق کیے ہیں۔ ہر نسل کے مقدر میں ہے کہ وہ آج کے دیکھے ہوئے منظروں کا کل ماتم کرے۔ عموماً ایک جملہ سننے کو ملتا ہے، منہ پر بولنے والے دل کے صاف ہوتے ہیں۔ ایسی دل کی صفائی کا کیا فائدہ جو دوسروں کے دل کو الفاظ کے نشتر چبو کر زخمی کر دے۔ کچھ باتوں کا بوجھ خود اٹھا کر دوسروں سے درگزر کا معاملہ اختیار کرنا چاہیے۔ جس دن آپ اپنے جذبات یا فیلنگز کو اپنے کنٹرول میں کرنا سیکھ جاتے ہیں تو پھر آپ سے زیادہ خطرناک اور کوئی چیز نہیں ہوتی۔ زندگی اور خربوزے میں ایک قدر مشترک ہے کہ اگر یہ پھیکی بھی نکل آئے تو پھینکی نہیں جا سکتی۔ خالی ڈگری تو ایک ایسا بے مراد سا کاغذ ہے جو صرف ہلدی اور نمک کے باندھنے کے کام ہی آ سکتا ہے، جب تک اسے رشوت، مکر، جھوٹ
اور خوشامد کے پر لگا کر بے ضمیری کی پھونکیں نہ ماری جائیں، یہ کاغذ نہیں اڑتا۔ دنیا میں تمام دوست احباب سب مطلب کے ہیں۔ اگر آپ انہیں کچھ دے سکتے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ ہیں، ورنہ نہیں۔ عزت نفس کے علاوہ محبت بھی ایک ایسا جذبہ ہے جس کے مجروح کر دیے جانے پر انسان اپنے آپ کو حقیر جاننے لگتا ہے۔ جو محبت کرتے ہیں ان پر بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ عزت کا جانا جان کے جانے سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اس محبت کا نہ ہونا واجب ہے جو کسی کی عزت اچھال کر حاصل کی جائے۔ اصل محبت کرنے والے دکھ لے لیتے ہیں، دکھ دیتے نہیں۔ اگر کوئی آپ کے بغیر خوش ہے تو پھر اسے خوش ہی رہنے دو۔ دولت جو آپ نے اپنی ذات، اپنی فیملی یا انسانوں کی فلاح کے لیے خرچ کر لی، آپ کے کام آ گئی۔ باقی میری نظر میں دنیا میں وہ ردی کاغذ کے ٹکڑے ہیں، اور آخرت میں دوزخ کا ایندھن۔ حرص و ہوس ایک نفسیاتی بیماری ہی تو ہے۔ اپنوں کو ٹائم دیا کرے، ٹف ٹائم نہیں، کیونکہ تاج محل دنیا نے دیکھا، ممتاز نے نہیں۔ زندگی میں ہم اس مقام پر بھی آ جاتے ہیں کہ کوئی کچھ غلط بھی بول رہا ہو تو ہم کہتے ہیں آپ کی بات ٹھیک ہے۔ جن کے اوپر ذمہ داریوں کا بوجھ ہوتا ہے ان کو روٹنے یا ٹوٹنے کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ جیسے چاند کا عکس بہتی ندی میں بہتا ہے پر اس کا حصہ نہیں بنتا، ایسے ہی نیک شخص کا وجود دنیا کی ندی میں بہتا ہے پر اس کا حصہ نہیں بنتا۔ سب کچھ کھونے کے بعد اگر حوصلہ باقی ہے تو آپ نے کچھ نہیں کھویا۔ عورت چاہے ہارورڈ کی پڑھی ہو یا ایک اوپلے تھاپنے والی، اس کا مرد جب کسی دوسری طرف دھیان دیتا ہے تو اس کے اندر ایک میکانزم فوراً گھنٹی بجا دیتا ہے۔ اس بات کا پڑھے لکھے ہونے سے نہیں، ایک عورت ہونے سے تعلق ہے۔ جب لوگوں کے دلوں میں محبت کی کونپلیں بغیر کسی صلے یا تمنا کے پھوٹیں، وہ بے حس نہیں، بے غرض ہوتے ہیں۔ بوجھ میں اگر محبت نہ ہو تو وہ بے شک ایک تنکے کا ہو، برداشت نہیں ہوتا۔ شرافت اور رکھ رکھاؤ کی بھی کتنی اذیت ناک ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ انسان جو کرنا چاہے نہ کر سکے، ضبط کر کے بیٹھا رہے۔ انسان آخری لمحے تک اپنے آپ کو یقین دلاتا رہتا ہے کہ موت دوسروں کو ہی آتی ہے، مجھے شاید نہ آئے۔ قبریں تب معدوم ہوتی ہیں جب عید، بقر عید یا محرم کے ایام میں کوئی ان پر مٹی ڈالنے، چھڑکاؤ کرنے یا گلاب کی پتیاں ڈالنے نہ آئے۔ ایک فضول سی آسائش آپ کو کیسے پرتکبر اور احمق کر دیتی ہے۔ وقت کیسے گزرتا ہے، آہٹ بھی نہیں ہوتی، آپ وہیں کھڑے رہتے ہیں اور وہ گزر جاتا ہے، یا شاید آپ گزر جاتے ہو اور وہ کھڑا رہتا ہے۔ سب سے اذیت ناک آخری برسوں کی تنہائی ہوتی ہے، جب انسان فنا کے آخری کناروں پر آ کھڑا ہوتا ہے اور اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کب اذن ہو جانا ہے کہ زمین پر تمہارے دن پورے ہو گئے۔ میرے نزدیک یہ تنہائی تب مزید اندوناک ہو جاتی ہے جب انسان اپنے آخری برسوں میں اپنے وطن سے دور کسی اجنبی سرزمین پر اس سے دوچار ہوتا ہے۔ علامہ اقبال جب کبھی ہیرا منڈی سے گزرتے تو ہمیشہ ایک نہایت ہی معمولی شکل کی خاتون کے پاس ٹھہر کر اس سے کچھ کلام کرتے اور فرماتے کہ اس خاتون کے پاس کوئی نہیں ٹھہرتا، صرف اس لیے میں ٹھہر جاتا ہوں۔ انسان خطا کا پتلا ہے
اور اگر وہ عورت ہو تو خطا کی پتلی ہے۔ مجھے یہ اقرار کرنے میں کچھ تامل نہیں کہ میرے انسانی نظام میں کچھ ایسا خلل ہے کہ مجھے انسانوں کی نسبت جانور زیادہ پسند ہیں۔ نہ صرف ان کی خصلت، طرز زندگی، بلکہ ان کی شکلیں زیادہ پسند ہیں۔ مجھے ہرگز کسی کی دل آزاری مقصود نہیں، لیکن آپ خود انصاف کیجئے، کیا آپ کے سیاسی سربراہوں اور ان کے حواریوں کی نسبت کچھ جانور اور پرندے وغیرہ زیادہ خوش شکل نہیں ہیں؟ ہیرا منڈی کی برائی دنیا کا قدیم ترین کاروبار ایک عکاس بیل کی مانند ہوتا ہے کہ آپ اسے ادھر سے کاٹتے ہیں تو وہ بیل کسی اور مقام پر نمودار ہونے لگتی ہے۔ بہنیں اپنے بھائیوں کو ان کی سالگرہ کے موقع پر میری کتاب الو ہمارے بھائی ہیں تحفے کے طور پر دیتی ہیں، جبکہ بھائی اپنے بھائیوں کو ڈرتے ڈرتے کہ وہ اگر بڑے ہوں تو پھینٹی بھی لگا سکتے ہیں، گدھے ہمارے بھائی ہیں پیش کرتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سفید برفانی الو دیکھا ہے؟ سبحان اللہ، کیا آنکھیں ہیں اور کیسی متانت بری شکل ہے۔ کسی بھی لیڈر سے موازنہ کر لیں، برفانی الو کے نمبر زیادہ ہوں گے۔ عید کی رونقیں مکمل ہو نہیں سکتی جب تک کہ ہم یہ لمبی لمبی دوربینوں میں باری باری جھانکتے حضرات کی ٹیلی ویژن پر زیارت نہ کر لیں اور ان کے اعلان کے ساتھ محترم پوبلزئی کا مخالفانہ رد عمل نہ آ جائے۔ اس لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رویت ہلال والوں کا اقبال بلند رکھے، اتنا بلند کہ وہ خود چاند پر جا پہنچیں۔ ویسے تو بڑھاپا ایسی بلائے ناگہانی ہے کہ اس کا شکار ہونے والے ہر شخص پر ترس آتا ہے، لیکن دو مقامات ایسے ہیں جہاں بیٹھے ہوئے منتظر بوڑھے دیکھ کر قدرے دکھ ہوتا ہے۔ ایک تو کسی ہسپتال میں کسی ڈاکٹر کے کمرے کے باہر اپنی باری کا انتظار کرتے ہوئے بوڑھے پر، اور ان بابا جی نے اکثر کانپتے دونوں ہاتھوں میں اپنے میڈیکل ٹیسٹ کی رپورٹیں اور دیگر نسخہ جات پر مشتمل ایک فائل سینے سے لگا رکھی ہوتی ہے۔ دوسری جگہ جہاں منتظر بوڑھے لوگوں کو دیکھ کر ان پر ترس آتا ہے وہ قومی بچت کے مرکز ہیں، اور یہاں وہ میڈیکل فائل کی بجائے اپنی وہ پاس بک سینے سے لگائے ہوتے ہیں جس میں اس رقم کا اندراج ہوتا ہے جو انہوں نے بڑھاپے کے لیے ایک ایک پیسہ جمع کر کے بچائی ہوتی ہے۔ کوئی بھی عمل جب ٹرائل اینڈ ایرر کے مرحلے سے گزر کر ٹھوس تجربے کی صورت اختیار کر جاتا ہے تو پھر گاڑے اندھیرے میں بھی اسے کمال خوش اسلوبی سے سر انجام دیا جا سکتا ہے۔